مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہونا حدیث میں آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے والد کا نام محمد یوسف ہے. ایک بالکل ہی بے تعلق، بے بنیاد، بے اصل، من گھڑت بات کہی. اس کی تردید فقیر نے آپ کے سامنے کی اور آپ نے اس کو دیکھ لیا. خود انہوں نے بیان کیا کہ مہدی کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ رکن و مقام کے درمیان بیعت لیں گے. اس علامت کو ظاہر کرنے کی غرض سے یہ حج کو گئے تھے، یہ انہوں نے الزام لگایا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ بیعت تو لی مگر لوگوں کے جانے کے بعد. یہ بھی ایک فرضی اور من گھڑت جھوٹا الزام تھا. تو یہ سارے الزامات جن کے جوابات اب تک ہم ان پہ غور کر چکے ہیں، وہ ایسی علامات سے تعلق رکھتے ہیں جو حضور کی ذات میں پائی گئی. آپ کا دعویٰ علامات کی بنیاد پہ نہیں، آپ کا دعویٰ تو اتباع رسول اور اتباع قرآن پہ ہے، مگر اللہ کی قدرت نے آپ کی ذات اقدس سے ان علامات کو ظاہر کیا، جن کی مخالفین اس شد و مس سے تردید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں. اب یہاں سے ان علامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جو مخالفین اپنے نظام باطل میں سمجھتے ہیں کہ یہ مہدی کی علامت ہے اور سید محمد کی ذات میں یہ علامت نہیں پائی. یہاں سے ان علامات کا آغاز ہوتا ہے اور فقیر چاہتا ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں ان تقریروں کو غور سے سنیں اور جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ فقیر جو جوابات دے رہا ہے اس کو وہ سمجھنے پائیں، اور اگر ان کو اس میں کوئی شبہ ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اب ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ مہدی کی ایک علامت یہ ہے کہ مہدی مدینے سے نکلیں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مدینے سے نکل کر مکے کو بھاگیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ لوگ ان کا پیچھا کریں گے اور لوگ زبردستی ان سے مکے میں، بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں ان سے بیعت کریں گے، حالانکہ وہ بیعت لینا نہیں چاہتے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ زبردستی بیعت کریں گے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تمہارے مہدی جعلی مہدی ہیں، ہمارے مہدی حقیقی مہدی ہیں جو آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو وہ کسی سے یہ نہیں کہیں گے کہ مجھ سے بیعت کرو، بلکہ لوگ خود ان کو مہدی کی حیثیت سے پہچان لیں گے، ان کے پیچھے لوگ دوڑیں گے، وہ لوگوں سے بچنے کے لیے بھاگیں گے، لوگ ان کو پکڑ کے زبردستی بیعت کریں گے اور اس طرح سے ہمارے مہدی آئیں گے. ان کا یہ دعویٰ ہے. تو میں نے گزشتہ آپ سے کہا تھا کہ بھائی یہ بھاگتے پھرنے کی جو علامت ہے وہ آپ اپنے مہدی کے لیے ریزرو کر لیجیے. ہمارے مہدی حقیقی مہدی ہیں، بھاگتے پھرنے والے مہدی نہیں. ان کی ذات سے یہ علامتیں ظاہر نہیں ہوں. اب آئیے ہم آج اس اعتراض کے متعلق تھوڑا سا غور کریں اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کروں. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینے سے نکلیں گے. تو مدینے کا لفظ عربی زبان میں سٹی کے معنوں میں آتا ہے، شہر. تو ان کی کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ مدینے سے نکلیں گے. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری مہدی مدینے سے نہیں نکلے. تو مہدی کا لفظ قرآن مجید میں کئی شہروں کے لیے آیا ہے. مطلق ایبسلیوٹ ورڈ جو مہدی کا ہے، وہ مدینے کا ہے، وہ لفظ تو کسی سٹی کے لیے بھی اپلائی ہو سکتا ہے. مدینہ منور جس کو آج ہم کہتے ہیں، اس کا نام پہلے یثرب تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا
حکم دیا کہ اس کو تابہ کہا کرو یا طیبہ کہا کرو، تو اس کا نام ہوا تابہ یا توبہ طیبہ۔ مدینہ جب ہم کہتے ہیں اس شہر کو، اس مقدس شہر کو جہاں کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال قیام رہا آپ کا اور آپ وہیں آرام فرما رہے ہیں، اس مقدس شہر کو ہم مدینۃ النبی کہتے ہیں، نبی کا شہر، مدینۃ الرسول کہتے ہیں۔ تو اب ان کا اگر یہ کہنا ہے کہ مدینۃ الرسول سے، مدینۃ النبی سے، یا موجودہ دور کی اصطلاح جو ہے مدینہ منورہ سے مہدی نکلیں گے، تو مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، مہدی ہرگز نہیں نکلے گی۔ ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کا لفظ مطلق ہے، سٹی کے معنوں میں ہے، تو یقیناً مہدی مدینے سے نکلے اور مکے کو آئے۔ اب یہ جو جس ہستی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی مدینہ منورہ سے نکلیں گے، وہ مہدی کی علامت نہیں ہے۔ مدینہ منورہ یا مدینۃ النبی یا مدینۃ الرسول سے جس ہستی کو نکلنا ہے وہ نکل چکی، میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، اس کا مہدی سے کوئی تعلق نہیں، وہ مہدی کی علامت نہیں۔ تو لہذا مہدی مدینۃ النبی سے نکلیں گے اور تمہارے مہدی نہیں نکلے، یہ الزام بالکل غلط ہے، وہ مہدی کی علامت نہیں ہے۔ آگے چل کے اس کی تفصیل میں آپ سے بیان کروں گا۔ اب ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ وہ بھاگ کے مکے سے، مدینے سے مکہ بھاگیں گے تو کیوں بھاگیں گے؟ اس لیے بھاگیں گے کہ لوگ ان سے بیعت کرنے کے لیے ان کا پیچھا کریں گے۔ تو یہ کام مہدی کا نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ مہدی کی ذات خلیفۃ اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کو خلیفۃ اللہ فرمایا ہے اور امت کو حکم دیا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ آپ غور فرمائیے، حدیث شریف آپ کو اس سے پہلے میں سنا چکا ہوں، حدیث ثوبان میں آیا ہے کہ ثم یجیء خلیفۃ اللہ المہدی، پھر اللہ کا خلیفہ مہدی آئے گا، فاذا سمعتم به فاتوه، جب تم اس کی خبر سنو تو اس کے ہاں جاؤ، وبایعوه، اور اس سے بیعت کرو، فإنه خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ تو حضور امت کو حکم دے رہے ہیں، وَلَوْ حَبًّا عَلَى الصَّلِّ کے الفاظ بھی آئے، اگرچہ کہ تم کو برف پر سے جانا پڑے تب بھی اس کی خدمت میں جاؤ اور اس سے بیعت کرو۔ تو حضور جب امت کو حکم دے رہے ہیں کہ مہدی سے بیعت کرو، اور مہدی ہے کہ بیعت سے بچ کے بھاگتے پھر رہے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ یہ بات ہوئی کہ حضور کے حکم کی نافرمانی ہوئی۔ بھائی حضور تو حکم دے رہے ہیں امت کو کہ بیعت کرو، اب مہدی ہے کہ بھاگ رہے ہیں، بیعت لینا ہی نہیں چاہتے، تو یہ تو حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ تو یہ علامت، بھاگتے پھرنے کی علامت مہدی کی علامت نہیں ہو سکتی، مجھے یس کرنا ہے۔ یہ عقل سلیم کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔